دوستو 1977 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات اور 2021 کے سینٹ کے انتخابات کے درمیان ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی قدر مشترک نہ ہو، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس نے 44 برس کے طویل فاصلے کو ختم کر دیا، اور وہ ہے ایک ریگولیٹر کی حیثیت سے روایتی طور پر اختیار کی جانے والی خاموشی کا خاتمہ۔ 1977 کے عام انتخابات دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے متنازع بن گئے تو چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان ایک بیان دینے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے تمام تر الزامات کے باوجود ملک بھر میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کا ارتکاب کر کے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی سجی سجائی دکان کو لوٹ کر لے جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کے اس غیر معمولی بیان نے اقتدار کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی، اور یہ محسوس کیا جانے لگا کہ اگر وہ اسی طرح کھلے عام اظہار خیال کرتے ہوئے حکومت کے مفادات کے متوازی موقف اختیار کرتے رہے تو اس کے نتیجے میں ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ انہیں خاموش کرنے کے لیے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی جس کی جڑیں بر صغیر کے قدیم تاریخ میں ملتی ہیں۔ مغل بادشاہ جب اپنے بزرگ یا حریف سے خطرہ محسوس کرتے تھے تو وہ اسے زبردستی سفر پر بھیج دیتے تھے یا حج پر بھیج دیتے تھے۔ اس زمانے کے حالات کے مطابق یہ طویل سفر حکمران کے لیے اس طرح عافیت کا باعث بن جاتا تھا کہ اول تو حج پر جانے والا بزرگ برسوں کے طویل سفر کی صحبتیں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی دوران اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا، یا خوش قسمتی سے اگر واپس آ بھی جاتا تو اس دوران میں ذل سبحانی اپنا اقتدار مضبوط کر چکے ہوتے۔ اسی آزمودہ فارمولے سے استفادہ کرتے ہوئے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بیان جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان کو طبی معائنے کے لیے بیرون ملک جانے کی فوری طور پر اجازت دی گئی، اور وہ اس مقصد کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کے اچانک آنے والے بیان کی وضاحت ضروری سمجھی اور کہا، وزیر اعظم کی پریس کانفرنس اور علاج کے لیے میرے بیرون ملک جانے کی اطلاع سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ شاید میں فوری طور پر بیرون ملک جانے والا ہوں۔ یہ تاثر درست نہیں۔ میں آئندہ کئی ہفتے تک ملک میں موجود رہوں گا اور انتخابی عذرداریوں کی سماعت کرتا رہوں گا۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے سجی سجائی دکان کو لوٹ لیے جانے سے متعلق جو بیان دیا تھا، اس تاریخی بحران میں حکومت کا تاثر خراب کرنے میں اس نے بنیادی کردار ادا کیا۔ حکومت نے ضروری سمجھا کہ اس پریشانی سے نجات اس میں پوشیدہ ہے کہ ایک آزاد آئینی ادارے کے سربراہ اور سپریم کورٹ کے نیک نام جج سے کسی طرح نجات حاصل کر لی جائے۔ اس مقصد کے لیے ان کی عدالت کو آڑ بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جیسے طاقتور اور مخالفین کے کھلے عام مذاق اڑانے والے حکمران ان کے بیانات کا جواب دینے کے ہمت نہ کر سکے یا انہیں اسے غیر مناسب جانا۔ 1977 میں چیف الیکشن کمشنر اور حکومت کے درمیان رائے کے اختلافات کے آثار انتخابات سے پہلے ہی دکھائی دینے لگے تھے۔ اس زمانے میں حکومت مخالف اتحاد پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA نے انتخابات سے 2-3 روز قبل حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ تشدد کو فروغ دے رہی ہے اور ریاستی طاقت کے استعمال سے اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے در پہ ہے۔ حزب اختلاف نے اس معاملے پر احتجاج کرتے ہوئے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا، اور ہڑتال ہو بھی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے اس صورت کا نوٹس لیتے ہوئے ایک بیان میں فریقین کو صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی اور کہا کہ وہ اشتعال انگیز کریں، کیونکہ اس قسم کے رویے کا نتیجہ تلخی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ انتخابی مہم کے خاتمے پر چیف الیکشن کمشنر جسٹس سجاد احمد جان نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں کہا، انتخابی مہم کے دوران کشیدگی میں اضافے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بعض مقامات پر تشدد کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ اس قسم کے واقعات سے آزادانہ اور منصفانہ
انتخابات کا صحت مندانہ ماحول متاثر ہو سکتا ہے، جو الیکشن کمیشن نے کئی ماہ کے مسلسل کوششوں سے پیدا کیا ہے۔ جائز سیاسی سرگرمی مسرت کا باعث بننے کی علاوہ جمہوری عمل کے لیے مفید ہوتی ہے۔ انتخابات کے بعد چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے سجی سجائی دکان کے لوٹ لیے جانے کے بیان نے حکومت اور انتخابات کرانے والے آئینی اداروں کے درمیان کشیدگی اور اختلافات کی سب سے پہلے نشاندہی کی۔ اس کے بعد انتخابی عذرداریوں کی سماعت کے نتیجے میں ایک اور واقعہ رونما ہو گیا، جب سرگودا سے منتخب ہونے والے ایک وفاقی وزیر حفظ اللہ چیمہ کا انتخاب کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس واقعے نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے تاثر کو کمزور کرنے کے علاوہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے غیر معمولی مقبولیت کے دعوے کو شدید ضرر پہنچائی۔ حکومت ابھی صدمے سے نکلے ہوئے کامیاب نہیں ہوئی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نے ایک اور بیان جاری کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ انتخابی دھاندلی کی اطلاعات ملک کے طول و عرض سے موصول ہوئی ہے اور تقریباً تمام وزیر اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے انتخابی بدعنوانیوں کے لیے دھاندلی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنی کھلی اور واضح تھی کہ اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے انتخابی بے ضابطگیوں کے بارے میں مسلسل اظہار خیال اور حزب اختلاف کی تند و تیز احتجاجی تحریک کی وجہ سے یہ مسئلہ بین الاقوامی طور پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور عالمی ذرائع ابلاغ اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں۔ لیکن جیسے ہی چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کے اعلان کی تردید کی، اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ اس وقت دو ریاستی ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں۔ حکومت اور الیکشن کمشنر اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی تصدیق کے دو فوری نتائج دیکھنے کو ملے۔ ایک تو یہ کہ حزب اختلاف کے موقف میں مزید سختی آ گئی اور اس نے حکومت سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان قومی اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی سجی سجائی دکان کے لٹ جانے کے اعتراف کے بعد اب اس حکومت کے برقرار رہنے کا کوئی جواز نہیں، اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان قومی اتحاد کے ایک اور رہنما ایئر مارشل اصغر خان نے بھی اس مطالبے کی تائید کی، لیکن مفتی محمود کے مقابلے میں ان کی زبان زیادہ سخت تھی۔ ان دونوں رہنماؤں کے بیانات کے بعد یہ مطالبات زبان زد عام ہو گئے۔ دوسرا فرق یہ پڑا کہ احتجاجی تحریک کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور مولانا کوثر نیازی کے مطابق عوامی سطح پر حکومت کے اختیار یا رٹ کو نظر انداز کرنے واقعات اضافہ ہو گیا۔ اس زمانے کے اخبارات میں اس کی کئی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد میں کرفیو کی خلاف ورزی کے واقعات دیکھنے میں آئے۔ ملتان میں لوگوں نے پولیس کے مقابلے میں مورچہ بندی کر لی، جبکہ پاکستان قومی اتحاد نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں عوام نے بینکوں سے رقم نکلوا لی، لازمی خدمات کے بل جمع کرانے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ لوگوں نے حکومت کے زیر انتظام چلنے والی ریل گاڑیوں پر بلا ٹکٹ سفر کرنا شروع کر دیا۔ سول نافرمانی کی وجہ سے قومی آمدن میں کمی واقع ہو گئی اور حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہ رہے۔ یوں دو ریاستی اداروں کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی نے دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیا، جس کے نتیجے میں مارشل لا کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس سال دسکا کے ضمنی انتخابات اور خاص طور پر سینٹ الیکشن کے بعد حکومت کے سربراہ عمران خان کے زیر قیادت پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان بیان بازی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 1977 کے انہی دنوں کی یاد دلاتا ہے جو کشیدگی سے شروع ہو کر مکمل انہدام تک جا پہنچے تھے۔ ان کا استدلال سمجھنے کے لیے حکمران جماعت اور الیکشن کمیشن کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے والی وجوہات کی تفہیم ضروری ہے۔
پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان اختلافات کی بنیاد چند برس قبل اس وقت پڑی جب اس سیاسی جماعت کے ایک بانی رکن اکبر بابر نے فورن فنڈنگ کا مقدمہ دائر کیا۔ بہرحال یہ فورن فنڈنگ کا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی تھی 1977 سے اب تک کی۔ آپ دیکھتے رہیے کریڈیبل آسیہ آفیشیل اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔